جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس مناسبت سے آج کے دن کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ 9 نومبر اقبال ڈے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ذکر اقبال کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت دن، اور پاکستان کے محسن پاکستان جیسے عبدالقدیر صاحب ہیں، اس طرح ہمارے بہت بڑے محسن جو ہے نا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، قائد اعظم بھی ہیں، مگر آج چونکہ ڈے جو ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ ریلیٹیو ہے، مناسبت رکھتا ہے، تو آج انشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذکر خیر کرتے ہیں، کیونکہ تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر ویورز، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اسلام سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، اور آپ نباز حکیم الامت کیسے بنے، نباز شناس کیسے بنے؟ نباز کہتے ہیں نبض کو دیکھنے والا، تو حکیم الامت بھی وہی امت کی جو یوں سمجھیں باغ دوڑ جیسے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھیں امت کے اندر جو فتنہ ہوتا ہے اس کو ٹرمینیٹ کر کے، بگاڑ اور فساد کو ختم کر کے جو نئی ایک راہ دیتا ہے اس کو بھی حکیم الامت کہا جاتا ہے، یا امت کے اندر جو نیشنز کے اندر، قوم کے اندر، ملت کے اندر جو کوئی بیماری پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، جو برائی ہوتی ہے اس کا سد باب کرنے والا، اس کی کیور، اس کا علاج دریافت کرنے والا، اور اس کو یوں سمجھیں کہ دعائی دینے والا بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ کا مطلب ہے بہت بڑے، اس میں تفضیل کا سیغہ ہے، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم۔ آپ کا ہر شعر جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مصداق ہے، کے مطابق ہے، اکارڈنگ ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے گن کر اکاؤنٹ کر کے 1 کروڑ ٹائم، یعنی 1 کروڑ مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھا ہے، تو اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت بنا دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اقبال کی سیرت و کردار پر عمل کرتے ہیں۔ ہم اقبال ڈے تو مناتے ہیں، کم از کم چلو ان کا ایک ہی اصول قاعدہ کلیہ، یہ سیرت کا ایک پہلو پر ہم عمل کریں۔ اور دوسرا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایسے ہی اقبال نہیں بنے، ایسے عظیم انسان نہیں بنے، اس کے پیچھے ریزنز ہیں، بلکہ ریزنز کی لائنز ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بہت بڑے صوفی بزرگ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ بھی بہت پرہیزگار متقی تھیں، اور ایک دن انہوں نے شیر خارگی کے عالم کے اندر دودھ پلانے کے دوران انہوں نے اپنا دودھ پلانا اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سٹاپ کر دیا، روک دیا، اور گوالے سے دودھ لینا شروع کر دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، نوک کیا دروازہ ملک مین نے، اور پیسوں کا تقاضا کیا کیونکہ ادھار لے رہی تھی دودھ۔ تو شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے بندی خدا، لوگوں کے ڈیمانڈ پر میں نے جو ٹوپیوں کو وہ کاروبار کرتے تھے، تو فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر سلائیاں بڑھا دیں، اس لیے اس کی انکم انکریز ہو رہی تھی، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اللہ نہ کرے کوئی حرام کی میزش والی کمائی گھر پہ لا رہا ہوں، اور تم اس سے جو ہے نا وہ تمہارے جب جسم میں وہ جائے گا تو وہ دودھ تم جو ہے نا اقبال کو پلانے سے اوائڈ کر رہی ہو، پرہیز اور اجتناب کر رہی ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کیا شان تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ کی اور ان کے والد صاحب کی۔ کہتے ہیں شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، تو اقبال سے سید، قائد، غالب اور دیگر بہت عظیم جو پرسنالٹیز ہیں، سب سے بڑی بگیسٹ پرسنالٹی تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اقبال عاشق تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ کا ایک ایک شعر جو ہے نا وہ صنعی روح سے لکھنے کے قابل ہے، اور قرآن و حدیث کے مصداق بھی ہے، مطابق بھی ہے، موافق بھی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں کتب کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے میں پڑھنے کی۔ ہمیں تو ان کے نام کے معنی بھی آپ موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ بانگ درا کسے کہتے ہیں۔ بانگ درا کا مطلب ہے کہ قافلہ جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے، قافلہ جب کوئی قافلہ چلتا ہے تو اس وقت گھنٹی بجائی جاتی تھی، تو اس گھنٹی کو بانگ درا کہتے ہیں۔ اس طرح بال جبریل علیہ السلام کے پر کتنے بڑے ہیں، 600 پر ہیں۔ اسی طرح ارمغان حجاز یعنی مکہ مدینہ کا تحفہ
بطحا کا تحفہ، ارمغان کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی گاڈ گفٹڈ تھے، اللہ تعالیٰ مادر ذات جو سمجھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عاشق تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے مرشد ہوں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کیوں نہ ہو ان کی جیسے استاد ان کے مولوی میر حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے استاد ہوں۔ پھر عربی، فارسی و عبول، یہ نہیں کہ صرف پی ایچ ڈی انہوں نے ڈاکٹریٹ کی اس میں میونک یونیورسٹی جرمنی سے فلسفے کی جو ہے نا وہ ایم اے فلسفہ بھی کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن سے بہت شغف تھا، حدیث سے بہت شغف تھا، بڑی محبت تھی، اور نماز کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں چھوڑتے تھے، کوشش فرماتے تھے کہ نماز باجماعت نماز کی عادت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نماز، قرآن، ذکر و درود میں علامہ اقبال کی سیرت کے اس پہلو پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان کے امت کے بہت بڑے محسن ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے نظمیں لکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے علامہ اقبال کا یہ ذکر خیر قبول فرمائے، ہمیں بھی اس اچھی نیت کے ساتھ کہ تنزل الرحمت عند ذکر صالحین، کہ اللہ والوں کے ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہینس ہمیں بھی جو ہے نا وہ ذکر اولیاء کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں چھم برستی ہیں۔ تو ان رحمتوں میں سے ہمیں حصہ پانے کے لیے ہمیں اپنے ماضی کو، اپنے نیشنل جو ہیروز ہیں وہ شوڈ ناٹ فارگیٹ دیم، ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت اقبال، سیرت قائد اور سیرت الرسول خاص طور پر ہمیں پڑھنے کی اور ہمیں اپنے اداروں میں ایز اے سلیبس اس کی امپلیمنٹیشن، اس کو لاگو، اس کو نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو سے، تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔